شدہ سرنج جو ہے وہ یہاں چھوڑ دی جاتی ہے، نہ اس کو ضائع کیا جاتا ہے۔ تمام تر کمروں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، یہ گندگی کچرے کے ڈھیر ہیں۔ آپ کو ایک ڈاکٹر نظر نہیں آئے، ایک مریض نہیں آئے تو اس اسپتال کا کیا فائدہ ہے؟ اس طرح کی چیزوں کی حوصلہ افزائی حکومتی سطح پہ نہ ہو تو کسی کی باپ کی مجال ہے کہ وہ غیر حاضر رہے ریاست سے تنخواہ لیتے ہوئے۔ میرا نام باعزید خان خروٹی ہے، میں موجود ہوں DHQ ہسپتال چمن میں۔ چمن قلعہ عبداللہ کا سب سے بڑا ہسپتال، ضلع قلعہ عبداللہ کا سب سے بڑا ہسپتال یہ ہے۔ اگر آپ بیمار ہو تو آپ کو میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ یہاں پہ بیمار نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ تالے لگے ہوئے ہیں گیٹ پر۔ یہ کوئی نہ آج چھٹی کا دن ہے، نہ کوئی ایسا تہوار ہے کہ جدھر پورے مسلمانوں نے، عیسائیوں نے یا پھر ہندوؤں نے یا پھر دیگر مذہب کے ماننے والوں نے چھٹی کر رکھی ہو۔ یہاں کے ذمہ دار ہیں وہ کوئی نکل آئے، لیکن خدا کی پناہ اپنے اندر ایک سناٹا لیے موجود ہے۔ اسپتال اور ادارے بلڈنگ سے نہیں بنتے۔ اگر آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو بلڈنگ سے ہسپتال نہیں بنتے۔ بلڈنگ سے وقتی طور پر ٹھیکیدار، ایکسین اور حکومت کو فائدہ ہوتا ہے، جو کمیشن کی صورت ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر حالات بڑی مختلف ہیں۔ اس اسپتال کو دیکھنے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے ویرانے میں آ گئے ہیں جہاں کوئی بھی شخص دور دور تک موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسا آج نہ کوئی چھٹی کا دن ہے، نہ کوئی یہاں پر جو ہے یہ تحریر کیا گیا ہے کہ یہ اسپتال بند رہے گا۔ اب اس اسپتال میں کوئی ایک کمرہ بھی سنگل ایسا اگر مل جائے کہ جس سے بندہ اندر جا سکے۔ شبیات سات یہاں پہ ہیں۔ اب ہم اس کو کھولتے ہیں، یہاں پر کوئی نہیں ہے، یہ اندر سے بند پڑا ہے۔ یہاں پرچیاں دی جاتی ہیں، جو کہ آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آخری ٹائم یہاں پر کس نے پرچی آ کے لی تھی۔ کچرا پڑا ہوا آپ کو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہاں پر بڑے عرصے سے کام نہیں ہو رہا۔ یہ میں دوبارہ دوسری انگلی کی مدد سے آپ کو دکھاتا ہوں، جو کہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہاں پر بھی کوئی شخص نہیں بیٹھتا۔ یہ ہم اس بلڈنگ میں آ گئے ہیں، کمرہ ہے، تمام تر کمروں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، یہ گندگی کچرے کے ڈھیر ہیں، جو کہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یہاں پر کوئی نظام نہیں ہے، کوئی شخص دیکھ بھال والا نہیں ہے۔ یہ کچرا پڑا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ہسپتال میں جو MS ہے یہاں پر کیا کرتے ہیں، کیونکہ وزٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہاں ہمیں لولی پاپ پڑھایا گیا ہے پشتو میں، صرف یہ لکھا گیا ہے کہ شاغلی ڈاکٹر حمید خان اچکزئی نے اس کا افتتاح کیا۔ 2018 کو اس کا افتتاح ہوا ہے اس بلڈنگ کا۔ اب افتتاح تو ہو گیا، پشتو میں 4 لائن لکھنے سے کوئی بندہ مسیحا نہیں بنتا۔ مسیحا قوم کا وہ ہے جو قوم کے درمیان رہے، قوم کے مسائل کا حل جو ہے ایک شخص کے پاس ہو۔ کینٹینرز ہیں کہ جس میں بیٹھ کر کے کورونا کو قابو کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ نئی بلڈنگ کی حالت زار ہے۔ یعنی کیا ہر وہ شخص شرمندگی محسوس نہیں کرے گا جس کی روزی روٹی محکمہ صحت سے ہے، یا وہ محکمہ صحت کا کوئی ذمہ دار شخص؟ کوئی ایک کمرہ ایسا ہو جو نام کے ہسپتال، جس میں کہ یہاں پر کوئی ایک ڈاکٹر، کوئی ایک نرس، کوئی ایک چپڑاسی، کوئی ایک وارڈ بوائے۔ یہ ایکس رے روم ہے۔ اب ہم ایکس رے روم بند پڑا ہے، والیا ہے، یہاں پر بھی کوئی نہیں ہے، کوئی ایک کمرہ۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی وارڈ بوائے، کوئی ایک تو ہوتا نا، کوئی میڈیکل سپریڈنٹ یہاں ہوتا، کوئی ان کا اسسٹنٹ ہوتا، کوئی اس کا اسسٹنٹ ہوتا، کوئی اس کا اسسٹنٹ ہوتا۔ یہ اوپر جانے کا راستہ ہے۔ کوئی ایک کمرہ اس اسپتال کی، اس بلڈنگ کی جس کو اسپتال کا نام دیا گیا ہے، میں ایک مریض دکھایا جائے۔ اب ادویات کے نام پر یہاں کافی پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہوگا، اور یہ بھی کاغذات میں ظاہر کیا جا رہا ہوگا کہ اس جو ہسپیٹل ہیں یہاں پہ مریض زیر علاج ہیں، ان کی پٹیاں کرائی گئی ہیں، ان کا علاج کرایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ کوئی ایک کمرہ ایسا ہو کہ جس میں مردانہ وارڈ لکھا ہے، کوئی ایک شخص یہاں پہ ہو۔ آخری ٹائم یہ دیکھیں، یہ پتہ نہیں کب کی بری ہوئی ایک ٹرالی ہے، انہوں نے رکھ دی ہے۔
یہ وارڈوں کی حالت ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ لوگ آ کر کے پتہ نہیں انہوں نے کوئی خوبصورتی کے لیے لگے. اب کتنے خوبصورت بیڈ سول اسپتال کوئٹہ کے بھی نہیں ہوں, لیکن بات پھر آ جاتی ہے کہ تیری رہبری کا سوال ہے. یہاں تک کہ یہ باتھ روم جو ہے ہم یہاں آ گئے, یہاں پر بھی کوئی شخص نہیں ہے. جہاں ہمیں پٹی پڑھائی جا رہی ہے ایمانداری اور غیر ایمانداری کی, یہاں پر اب ہم آتے دوسری منزل پر آ گئے ہیں. ادھر ہمیں بتایا جاتا ہے موبائل نمبر لکھے ہیں, احمد اللہ ہے, عبد الغفار ہے, بارام جان ہے, بام جان ہے, رحیم الدین ہے, محمد علی ہے. کہ حفظان صحت کے حصولوں کا کتنا خیال کیا جاتا ہے. شدہ سرنج جو ہے وہ یہاں چھوڑ دی جاتی ہے, نہ اس کو ضائع کیا جاتا ہے, جو حکومت وقت نے پتہ نہیں کوئی مشین دی ہے یا نہیں دی. اب حال ہی میں حکومت نے ڈاکٹرز جو ہے وہ کنٹریکٹ پہ لگائیں, جس میں سے بڑی تعداد اس اسپتال میں تعینات ہوں گی. ہمارے ساتھ علاقے کے ایک شخص موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. اسپتال میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ صرف وارڈ, اتنا اچھا اسپتال تو حکومت نے آپ کو بنا کے دی, اب اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ تو بالکل حاضر ہی نہیں رہتے. یہ بڑا مسئلہ یہ جو ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ حاضر ہی نہیں رہتے. باقی جو 3-4 ڈاکٹر ہیں وہ کنٹریکٹس پر لاکھوں کی تنخواہ لے رہے, لیکن اسپتال میں وہ نہیں آتے, یہ گھر پر تنخواہ وصول کر رہے ہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہاں پہ جو افغانستان سے بھی مریض آتا ہے اور بھی آتا ہے, لیکن دوائی کا کوٹا جو ہے ہمارا وہ غائب ہو جاتی ہے. کبھی اس میں اسپتال میں آپ کو دوائی نہیں ملیں گی. کہاں پہ غائب ہو جاتے ہیں؟ لیکن وہ پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں, دوائی نہیں ملتے, آپ پیسن نہیں ہے. تو سب سے مسئلہ جو یہ ہے, ابھی تو تقریباً شوگر کا جو گولی ہے جو بہت لوگوں کو ضرورت ہے وہ اسپتال سے شارٹ ہے. یہاں پہ آپ کو ڈسپلن بھی نہیں ملیں گے گولیاں. اچھا, اس اسپتال میں اتنا بڑا وارڈ بنا ہوا ہے, اتنا بڑا اسپتال ہے, یہاں آپ کو ایک ڈاکٹر نظر نہیں آئے, ایک مریض نہیں آئے, تو اس اسپتال کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو بچوں کے لیے یہاں پہ نرسری بھی بنائی گئی ہے, پیدا پھر نہیں ہوتے ہیں یہ جو بند پڑا ہے. یہ کوئی ایک کمرہ اس کا بند ہے, اس کا افتتاح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے بچوں کا اس اسپتال کا؟ جی افتتاح 3 بار ہوا ہے, ایک بار بھی نہیں 3 بار ہوا ہے. ایک بار حافظ احمد اللہ نے کیا, دوسرا بار ڈاکٹر نے کیا. اب ہمارے ایم پی صاحب جو اصغر خان صاحب نے ابھی خود اس اسپتال کو کھولا ہے, افتتاح کیا اس کا. یہ اسی جو موجودہ ایم پی ہے اسی نے اس کا افتتاح کیا اور شروع کیا اسپتال. تو آپ کے جو ادھر میڈیا والے ہیں وہ اس کو رپورٹ نہیں کرتے؟ ہمارا میڈیا والا جو ہے وہ ڈاکٹروں کی کچھ رشتہ دار ہے, کچھ دوست ہے, کچھ دوائیں. اب دوست تو ہمارے بھی ہیں, کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم پوری عوام کو گروی رکھوا دیں اسے؟ ہم لوگ اتنا بڑے شہر میں ہم اپنے آپ کو تعلق پر ہم لوگ کسی کو قربان کر سکتے ہیں, کسی کی زندگی اخلاقی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اخلاقی طور پر ہم یہ کر صفائی کی حالت زار یہاں پہ بکری مکری ہے کیا ہے؟ نہیں, آپ لوگ کمپلین نہیں کرتے ہیں یہ جس طرح یہ ایمبولنس لا کے؟ اب یہ کوئی خدا کے اس بندوں سے, اس ظالموں سے پوچھے, اس نااہل ڈپارٹمنٹ سے پوچھے جو کہ ایمبولنس پر ایمبولنس خرید رہا ہے, یہ ایک دن شاید استعمال نہیں ہوا ہے. آپ کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے جی اس کو دینا ہے, اس کو دینا ہے, وہ بلوچ کو دیا, یہ پشتون کو دیا. بھائی کچھ عقل سے کام لو. اب یہ لازمی تو نہیں کہ اس اسپتال میں کوئی ایمبولنس کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے اسپتال کے لیے ایمبولنس تربت میں 10 ضرورت ہے, یہاں پہ 1 ضرورت نہیں ہے, آپ خرید رہے ہیں. یہاں پہ 10 ضرورت ہے, تربت میں 1 ضرورت ہے, بس آپ نے لینا ہے جی. نہیں وہ تو پھر آپ نے جس طرح یہ ایک کیا کس طرح کا نظام بنا دیا ہے. اب یہ یہاں پہ کڑا جو ہے وہ بالکل گرمی میں ختم ہو جائے گا. اس گرمی میں ختم ہوئے گا. بس 30 سے 3 سال اس کو حکومت کو ہونے والا ہے. ابھی تک نہ وزیر اعلیٰ نہ وزیر صاحب نے اس اسپتال کا دورہ تک کیا ہے. ناکام بڑا اور نہیں سمجھتا ہو کہ وہ اتنا ناکام ہے. یہ جو لگائے گئے یہ کیا ہے؟ یہ سامنے کیا ہے؟ یہ سامنے بھی وارڈ ہے. نہیں تو اس میں تو کوئی صبح سے ہمیں کوئی بندہ اس میں نہیں ملا, یہ کس طرح کیا؟ بالکل نہیں ملیں گا. وہ دوسرے کو بھی بند کی, ابھی اس کو سٹارٹ کیا, یہ بھی صحیح نہیں. چلو جی اپنے لوگ تو سنبھالے گئے, جو پناہ گزین ہے ان کے لیے دے دیا ہے. شاباش ہے. ایک دن بھی استعمال نہیں ہوا ہے. بس جاپان بھی ادھر ہمارے ادھر ایسے وہ چوروں کو پیچھے پتہ نہیں وہ کون سی آر پی ہے ان کو فنڈنگ کر. یہ دیکھیں ایک دن بھی استعمال نہیں ہوا ہے, یہ ایک دن بھی استعمال نہیں ہوا ہے. بس کورونا آیا, دیکھیں یہاں پہ ساری چیزیں, ایک دن بھی یہ استعمال نہیں ہوا.
اب خدا کے لیے یہ کوئی کسی اور جگہ لے جائیں، وہ سردار بابر ڈپٹی اسپیکر آپ لوگوں نے مورچہ بنائے کوئٹہ میں لے جائیں، آپ کے خانوں میروں کو جو ہے مورچوں کی ضرورت ہے، کوئی مورچے ان سے بنوا دے. بلڈنگ بن رہی ہے اور ٹینکی بن رہی ہے. اب اس پہ جو ہے نا کتنے لوگ یہاں پہ تعینات ہوں گے؟ کوئی ایک شخص تو ہوتا جو گیٹ پہ موجود ہوتا. یہ سامنے جو ہے ان کو گھر دیے ہیں ظالموں کو، اللہ کی عذاب ان لوگ. یہ کس طرح کے ضمیر پروش لوگ ہیں؟ ایک بندہ آ کے اتنے مقدس شعبے میں ہے، سامنے دیکھے گاڑی سے خستہ حالت میں کڑی ہے. یہ سامنے ان کو گھر ملے ہیں، یہ سامنے دیکھیں پردے لگائے ہیں، یہ سامنے ان کو گھر دیے ہیں، یہ پردے لگائے ہیں. یہ جب آپ بات کرتے ہیں پھر یہ قبائلی خول میں آ جاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے قبائلی ہیں، ہماری عزت کو آپ نے داغدار کیا، ہم تو بڑے عزت والے لوگ ہیں. یہ نظام اپنی موت خود مر رہا ہے. اس طرح کی چیزوں کی حوصلہ افزائی حکومتی سطح پہ نہ ہو تو کسی کی باپ کی مجال ہے کہ وہ غیر حاضر رہے، ریاست سے تنخواہ لیتے ہوئے. یہاں پہ سب کچھ آپ نے جتنے مزدور تنخواہ لیتے ہیں، وہ جو یہ پول وغیرہ جو ہے اس کو مالک کہتے ہیں. ابھی 50 آدمی یہ تنخواہ لے رہے ہیں، ابھی 50 میں آپ ایک کو بھی ثابت مالی بھی 50 ہے. اس اسپتال میں چمن میں آپ دیکھو جو سیاسی شعبے سے وابستہ تقریباً 300-400 ملازمین ہیں، اس میں آپ کو 5 بھی نظر نہیں آئیں گے. اب 5 تو ایک نظر نہیں آ رہا نا، تو ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نظر نہیں آ رہا اس اسپتال میں. کوئی ایک مریض ہوتا، یعنی لوگ جو ہے لوگوں کو اب احساس ہو گیا ہے، چمن کے لوگوں کو اب احساس ہو گیا ہے کہ یہاں پہ علاج کے لیے نہیں آنا کیونکہ یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں. ابھی ایک دن اگر آپ آتے ہیں، یہ سامنے بلڈنگ بنی ہوئی ہے، وہ یار کوئی ایک بندہ تو ہوتا، کوئی چوکیدار ہوتا، کوئی پٹواری ہوتا، کوئی اس میں تو ایک بندہ تو ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی کدھر ہے یہ لوگ، کس سے پوچھا بھائی ایسے حالت میں. آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی، جی بڑا اچھا ہو گیا، یہ سامنے دیکھیں 5 آپ نے لگا دی ہیں. بہت اچھا سسٹم بنا ہوا ہے. یہ ایک نااہل نظام ہے کہ جس نظام سے اپنے لوگ سنبھالے نہیں جاتے. ہاں بلڈنگ بنانے کے بڑے ماسٹر ہیں. ڈاکٹروں کو فون کرتے ہیں کہ آپ حاضر ہو جاؤ، آپ ڈی سی صاحب وزٹ کریں گے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے. آپ ہی فون کرتے ہیں؟ ہاں خود ڈاکٹروں کو کرتے ہیں کہ آپ حاضر ہو جائے، ڈی سی صاحب وزٹ کے لیے آتے ہیں. اب کتنی پیاری گاڑی دی ہے آپ دیکھیں. یہ اقوام متحدہ کی ایک گاڑی ہے جو دی گئی ہے. کتنی بدقسمتی کی، کتنا بدقسمت صوبہ ہے یہ، کتنا بدقسمت صوبہ ہے یہ گاڑی دی گئی ہے. یہ گاڑی لا کے یہاں چھوڑ دی ہے کیونکہ یہ گھر میں استعمال نہیں ہو سکتی، ورنہ یہ کوئی گھر میں لے جاتا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ گھر میں استعمال نہیں ہو سکتی. ان کے بچے، ان کے کوئی فیملی والے اس میں جا نہیں سکتے نا، ایمبولینس ٹائپ کی ہے، ورنہ یہ گھر اٹھا کے لے جاتے. کس طرح کا نظام ہے؟ خدا را آپ اپنے نظام پر رحم کرے. اس سے پہلے کہ لوگ جوتے اٹھا کر آپ کو مارنا شروع کرے. کہ جاپان کے لوگوں کی محبت ہے آپ سے. انہوں نے کہا جی آپ بھلے خیرات لیں یا زکوٰۃ لیں. آپ سے نہ خیرات سنبھالا جاتا ہے، نہ زکوٰۃ سنبھالا جاتا ہے، نہ اپنے لوگ سنبھالے جاتے. اس کے بعد اب وضاحت ہوگی، ایک ویڈیو آئے گی، جی ہم ایسے وقت میں گئے. او بھائی ایسے وقت میں ایک شخص اس اسپتال میں ہے. یہ DHQ اسپتال چمن ہے، کوئی عام اسپتال نہیں ہے. ضلع کا سب سے بڑا اسپتال یہ ہے. پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان وزیر صحت بھی ہیں تو لوگوں کو ناراضگی ہوتی ہے، لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. نہیں وزیر اعلیٰ کو آپ ایسا نہ کہا کریں. بہت شکریہ.